یونائٹڈ عرب ایمریٹس ایک ایسا ملک ہے جو حقیقی اور بڑے پیمانے پہ عورتوں کو صف اول میں شامل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ یو اے میں عورتوں کا لٹریسی ریٹ 95% ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے داخلے کے نمبر زیادہ ہیں۔ 77% لڑکیاں اسکول کے بعد کالج میں داخلہ لیتی ہیں اور یونیورسٹی گریجویٹ میں سے پاس ہونے والی 70% لڑکیاں ہوتی ہیں۔ 56% لڑکیاں سائنس، آئی ٹی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس میں گریجویشن کرتی ہیں۔ یو اے ای اپنے ریجن میں پہلا ایسا ملک ہے جس نے خوالہ بنت الازور ملٹری اسکول نامی عورتوں کے لیے پہلا ملٹری اسکول بنایا تھا اور جس کی وجہ سے آج عورتیں سیکیورٹی فورسز کے بہت سے اعلیٰ عہدوں پہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ صرف 23,000 اماراتی عورتیں $50 بلین کا کاروبار کر رہی ہیں اور چیمبر آف کامرس میں 15% عورتیں بورڈ ممبر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔ دوستو، پرائیویٹ سیکٹر میں ٹوٹل 10% بزنس وومن کے اکاؤنٹس ہیں۔ آج عورتیں یو اے کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہی ہیں، وہ چاہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوں یا پرائیویٹ سیکٹرز۔ 100 موسٹ پاورفل عرب وومن کی لسٹ میں زیادہ تر یو اے کی عورتوں کے نام ہیں، جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ یو اے عورتوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا ہے۔ اور آج ہم 10 ایسی ہی عورتوں کے نام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنہوں نے یو اے کی ترقی اور عورتوں کو حقوق دلوانے میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالا اور اس مردوں کی دنیا میں اپنی قابلیتوں کا لوہا منوایا۔ سارہ المدنی۔ مس سارہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے، ریسٹورنٹ کی مالک، ٹیکنوپreneur اور ایک انٹرپرینور ہیں۔ سارہ المدنی نے اپنا پہلا کاروبار 15 سال کی عمر میں 20,000 درہم کی مالیت سے شروع کر لیا تھا۔ 2014 میں شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے سارہ المدنی کو شارجہ چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے بورڈ ممبر میں شامل کر لیا تھا اور اپنی ایج کے لحاظ سے سارہ المدنی سب سے ینگ بورڈ ممبر تھیں۔ 2017 میں ان کو یو اے ایس ایم ای کونسل ان دی منسٹری آف اکانومی میں بھی بورڈ ممبر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا۔ مس سارہ المدنی بہت سی پروفیشنل صلاحیتوں کی مالک ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بہت کم عمر میں کامیابیوں کو سمیٹ لیا ہے۔ مختلف سکولز، کالجز اور یونیورسٹی میں ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ینگ لڑکوں اور لڑکیوں کو موٹیویشنل سپیچز دیں۔ صرف 2016 سے 2018 میں مس سارہ المدنی نے 182 سے زائد ایونٹس اٹینڈ کیے اور اپنے کی نوٹس کو شائقین میں بانٹا۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت سے لوکل اور انٹرنیشنل ایوارڈز بھی اپنے نام کیے ہیں۔ 2002 میں رف کچور نامی فیشن برانڈ شروع کیا جس کو سارہ المدنی فیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نورہ القابی۔ نورہ بنت محمد القابی ایک اماراتی پولیٹیشین اور کاروباری شخصیت ہیں۔ یو اے یونیورسٹی سے 2001 میں انہوں نے بی اے ان مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی ڈگری حاصل کی اور 2011 میں انہوں نے لندن بزنس اسکول سے ایگزیکٹو لیڈرشپ پروگرام کا کورس کیا۔ مس نورہ القابی نے اپنے کیریئر میں مختلف منسٹریز پر اپنی قابلیت اور مینجمنٹ سکلز کا مظاہرہ کیا۔ اکتوبر 2007 میں 2454 جوائن کرنے سے پہلے بہت ساری دوسری کمپنیز میں مینجمنٹ لیول پر سرو کیا۔ 2007 سے 2011 تک 2454 میں ایچ آر ہیڈ تھی، پھر 2012 میں ان کو سی او بنا دیا گیا۔ نومبر 2011 میں ان کو فیڈرل نیشنل کونسل کا ممبر بنا دیا گیا۔ فیبروری 2016 میں ان کو فیڈرل نیشنل کونسل کے کیبنٹ افیئرز میں منسٹر آف اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ جون 2016 میں ان کو ابوظہبی نیشنل ایگزیبیشن کمپنی میں چیئر وومن اور اپریل 2017 میں ابوظہبی میڈیا کی چیئر وومن بنا دیا گیا۔ مس نورہ کو اکتوبر 2017 سے کلچر اینڈ نالج ڈیولپمنٹ کی منسٹر بنا دیا گیا تھا۔ مارچ 2018 میں مس نورہ کو یو اے نیشنل میڈیا کونسل اور ابوظہبی اسپورٹ کمپلیکس اور یو اے یونیورسٹی کے بورڈ ممبرز میں بھی شامل کر لیا گیا۔ جولائی 2020 میں مس نورہ القابی کو منسٹر آف کلچر اینڈ یوتھ بنا دیا گیا۔ 200 سال 2011، 2012، 2014 میں عربین بزنس رینکنگ کے مطابق مس نورہ القابی کو 100 موسٹ پاورفل عرب خواتین کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ 2013 میں انہیں 100 ٹاپ گلوبل تھنکر کی لسٹ میں بھی شامل کیا گیا۔ مس نورہ کو گورنمنٹ میں کام کرنے والی 30 با اثر خواتین کی لسٹ میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔
شمع المزروری، پورا نام شمع بنت سہیل فارس المزروری ہے۔ 2016 میں منسٹر آف اسٹیٹ یوتھ افیئرز ان یو اے ای بننے کے ساتھ ہی مس شمع نے دنیا کی سب سے نوجوان منسٹر بننے کا اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ ہر ایکسیلنسی مسٹر سہیل فارس کامین آتش المزروری کی بیٹی ہیں جو دبئی انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ ان کے پاس آرٹس اینڈ اکنامکس کی بیچلر ڈگری ہے۔ 2015 میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے ماسٹر آف پبلک پالیسی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کو بہت سی زبانیں بولنے پہ عبور حاصل ہے، جیسے کہ عربک جو ان کی مادری زبان ہے، انگلش، فرینچ، چائنیز بھی آسانی کے ساتھ بول لیتی ہیں۔ مس شمع نے ابو ظبی میں ایز اے پرائیویٹ ایکویٹی یو این کی مشن میں پبلک پالیسی انالسٹ کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں یو اے ایمبیسی میں بھی ایز اے انٹرن کام کیا ہے۔ فیبروری 2016 میں یو اے کے پرائم منسٹر شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے مس شمع المزروری کو صرف 22 سال کی عمر میں ایز اے منسٹر آف یوتھ افیئرز اپوائنٹ کیا تھا، اور یہ اپنی کیپیسٹی میں دنیا کی ینگسٹ منسٹر کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں۔ 2017 میں یو اے ای اسپیشل اولمپکس ورلڈ گیمز میں ایز اے وائس چیئروومن آف کمیونٹی اینڈ لیگیسی کمیٹی کے طور پر بھی اپوائنٹ کیا گیا۔ آلسو بورڈ ممبر آف اماراتی فاؤنڈیشن آف یوتھ ڈیولپمنٹ اینڈ بورڈ ممبر آف ایجوکیشن اینڈ ایچ آر کونسل بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلسل 3 سال تک ممبر آف ہائر نیشنل کونسل بھی رہیں۔ 2017 ایئر آف گیونگ، 2018 ایئر آف زائد اور 2019 ایئر آف ٹالرنس۔ لانا زکی نصیبہ، مس لانا 2013 سے یو این میں یو اے ای کی طرف سے نمائندہ ہیں اور 2017 سے یو این میں عورتوں کی پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کے والد شیخ زائد کے ایڈوائزر اور ترجمان تھے۔ انہوں نے کوئین کالج یونیورسٹی آف کیمبرج سے ہسٹری میں بیچلر اور ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز یونیورسٹی آف لندن سے مس لانا نے اسرائیل اور جوئش ڈسپورا اسٹڈیز میں ماسٹر ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ 2000 سے 2001 تک پیرس میں یونیسکو کی کنسلٹنٹ بھی رہ چکی ہیں۔ 2004 سے 2006 میں گلف ریسرچ سینٹر میں ایز اے انالسٹ ود سیکیورٹی اینڈ ٹیررزم اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں۔ 2009 میں منسٹر آف فارن افیئر جوائن کرنے سے پہلے مس لانا نے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ٹاسک فورس میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی کام کیا ہے۔ پالیسی پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں پہلے ایز اے ڈائریکٹر اور پھر پاکستان اور افغانستان کے لیے اسپیشل انووے کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ 2013 میں شیخ زائد بن ال نہیان نے پہلی بار کسی فیمیل کو یو اے کی طرف سے یو این میں پرماننٹ ممبرشپ کا عہدہ دیا۔ مس لانا زکی نصیبہ نے اپنے کیریئر میں بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل پریسٹیجیس ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں۔ امینہ الرستمانی، مس امینہ یو اے کی ایک کاروباری شخصیت ہیں جو اے ڈبلیو رستمانی گروپ کی ڈائریکٹر ہیں۔ اے ڈبلیو رستمانی گروپ ان کا فیملی بزنس ہے جو اب یہ دیکھ رہی ہیں۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی آف اسکولز آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز سے مس امینہ نے کمیونیکیشن اینڈ انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ 2015 میں مس امینہ سی او کی رینکنگ میں 9ویں نمبر پہ تھیں اور موسٹ پاورفل عرب وومن کی رینکنگ میں 5ویں نمبر پہ تھیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 2001 میں ٹی کام انویسٹمنٹ میں ایز اے الیکٹریکل انجینئر سے شروع کیا تھا۔ 2018 میں ٹی کام گروپ کو خیر آباد کر کے اپنے فیملی بزنس میں شامل ہو گئیں۔ دبئی ڈیزائن سٹی اور دبئی ہول سیل سٹی میں بھی ان کی خدمات شامل ہیں۔ دبئی ڈیزائن اور فیشن کونسل کی چیئر پرسن بھی ہیں۔ مس امینہ دبئی ہیلتھ کیئر سٹی، نیشنل میڈیا کونسل اور نور بینک میں ایز اے بورڈ ممبر کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ دوستو اے ڈبلیو رستمانی گروپ 5100 سے زائد بزنس چلا رہا ہے اور مختلف کمپنیز میں ان کے 76,000 سے زائد ورکرز کام کر رہے ہیں۔ امل القبیسی، مس امل القبیسی یو اے نیشنل اسمبلی کی پہلی فیمیل سپیکر ہیں اور عرب دنیا کی پہلی فیمیل لیڈر ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہیں۔ مس امل 2015 سے 2019 تک نیشنل اسمبلی کی سپیکر رہی ہیں۔ سپیکر بننے سے پہلے مس امل ابو ظبی ایجوکیشنل کونسل کی چیئر پرسن تھی۔ 2000 میں یونیورسٹی آف شیفیلڈ سے آرکیٹیکچرل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 2000 سے 2006 تک یونیورسٹی آف یو اے میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر آف آرکیٹیکچر رہی۔ مس امل نے یونیسکو کے ساتھ مل کے یو اے کی 350 ہسٹوریکل سائٹس کو ڈاکومنٹڈ اور پرزرو کرنے پہ کام کیا۔ 2001 سے 2003 کے دوران الین کے ٹورزم اینڈ اکنامک ڈپارٹمنٹ میں کلچر ہیریٹیج یونٹ کی پریزیڈنٹ رہی۔ 2007 میں پہلی بار فیڈرل نیشنل کونسل میں ایز اے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئی۔
2015 میں فیڈرل نیشنل اسمبلی کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا گیا اور 2015 ہی میں اس نیشنل اسمبلی کی اسپیکر بھی منتخب ہو گئی تھی۔ مس امل القبیسی نے بہت سے ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک عورت ایک اسکول کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دو گے تو وہ آپ کو ایک پوری جنریشن تیار کر کے دے گی۔ شیخہ لبنہ بنت القاسمی۔ پورا نام شیخہ لبنہ بنت خالد بن سلطان القاسمی ہے۔ ان کا تعلق شارجہ کی شاہی فیملی سے ہے۔ 1981 میں کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں بیچلر کیا۔ 2002 میں یونیورسٹی آف شارجہ سے ایگزیکٹو MBA کی ڈگری حاصل کی۔ مس لبنہ UAE کی پہلی فیمیل پولیٹیشین کے طور پر بھی جانی جاتی ہے۔ منسٹر آف اسٹیٹ فار ٹالرنس، منسٹر آف اسٹیٹ انٹرنیشنل کوآپریشن، منسٹر آف اکنامک اینڈ پلاننگ آف UAE کے طور پر اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ 2014 میں زائد یونیورسٹی ابوظہبی میں پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہوئی۔ مس لبنہ نے بہت سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے، خاص طور پر دبئی پورٹس اتھارٹی اینڈ IT ڈپارٹمنٹس۔ پرائم منسٹر آف UAE شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے پہلی بار مس لبنہ کو منسٹر آف ٹالرنس کے عہدے پہ فائز کیا تھا۔ اسکولز، کالجز، چیمبر آف کامرس اور کچھ دوسری کمپنیز میں بورڈ آف ڈائریکٹر اور ٹرسٹیز کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اپنے کیریئر میں بہت سارے ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں۔ 2017 میں فوربس کی رینکنگ کے مطابق 36 موسٹ پاورفل وومن ان دا ورلڈ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی نے مس لبنہ کو ڈاکٹریٹ کی آزادی ڈگری سے بھی نوازا ہے۔ راجہ الگرگ۔ مس راجہ دبئی کی ایک کاروباری خاتون ہے اور عیسیٰ صالح الگرگ گروپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ 1977 میں کوئز یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں گریجویشن کی تھی۔ مس راجہ الگرگ نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک سیکنڈری اسکول سے کیا تھا۔ 1989 میں عیسیٰ صالح گرگ گروپ میں ایز اے بورڈ ڈائریکٹر شمولیت اختیار کر لی۔ اپنے فیملی بزنس کے علاوہ مس راجہ دوسری کمپنیز اور اداروں میں بھی اپنی حیثیت رکھتی ہیں۔ دبئی بزنس موومنٹ کی پریزیڈنٹ ہے۔ دبئی ہیلتھ کیئر سٹی اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی وائس چیئر پرسن بھی ہیں۔ دبئی چیمبر آف کامرس کی بورڈ ممبر ہیں۔ مس راجہ پہلی خاتون ہے جو UAE HSBC بینک میں ایز اے بورڈ ممبر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ HSBC بینک کے علاوہ کورٹس بینک میں ایڈوائزری بورڈ اور رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کے ڈپارٹمنٹ آف ویلتھ ریویژن میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہی ہیں۔ محمد بن راشد گلوبل انیشیٹو میں بورڈ آف ٹرسٹی ہیں۔ مس راجہ اور مس لبنہ القاسمی کی رہنمائی میں دبئی بزنس وومن کا ایک ڈیلیگیشن US عرب اکنامک فورم میں شمولیت کے لیے گیا تھا۔ اپنے کیریئر میں بہت سے نیشنل اور انٹرنیشنل بزنس ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں۔ 2018 میں گلف میگزین کے مطابق مس راجہ موسٹ پاورفل عرب وومن کی رینکنگ میں 28ویں نمبر پہ اور فوربس کے مطابق موسٹ پاورفل بزنس خاتون ہیں۔ بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز اور ریکگنیشن کے علاوہ کوئنز یونیورسٹی بیلفاسٹ آئرلینڈ نے مس راجہ کو آزادی ڈگری کے ساتھ بھی نوازا ہے۔ مس راجہ الگرگ نے اپنی زندگی پہ ایک کتاب لکھی ہے جسے پڑھ کر نئے آنے والی ینگ اماراتی جنریشن متاثر اور ہمت پکڑتی ہے۔ فاطمہ الجابر۔ UAE کے بہت بڑے بزنس گروپ الجابر سے کون واقف نہیں ہوگا۔ مس فاطمہ الجابر گروپ کی اونر اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ لاجسٹک انڈسٹری، کانٹریکٹس، ٹریڈ، انویسٹمنٹ کمپنیز، ریئل اسٹیٹ اور دوسرے بہت سارے ڈپارٹمنٹس اور کمپنیز کو اپنی قابلیت اور صلاحیتوں سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ مس فاطمہ نے 1981 میں UAE یونیورسٹی سے آرکیٹیکچرل انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ 1998 سے 2005 8 سال تک مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جابز کی۔ ابوظہبی میونسپلٹی کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری اور ابوظہبی پبلک ورکس میں ایز اسسٹنٹ ٹیکنیکل سروس کی۔ 2007 میں اپنے فیملی بزنس الجابر گروپ میں شامل ہوئی تھی۔ بشائر انویسٹمنٹ کمپنی کی چیئر پرسن ہے۔ نیشنل انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور ابوظہبی نیشنل تکافل کی ڈائریکٹر ہے۔ ابوظہبی بزنس وومن کونسل کی ایگزیکٹو باڈی کی ہیڈ ہے۔ عرب گلف انسٹیٹیوٹ آف واشنگٹن میں ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں۔ 2009 میں ابوظہبی چیمبر آف کامرس میں پہلی فیمیل ممبر کے طور پر نامزد ہوئی۔ 2008 میں فوربس کے مطابق 7th موسٹ انفلوئنشل وومن ان دا ورلڈ رہی۔ 2014 میں فوربس کے مطابق 94th پاورفل وومن ان دا ورلڈ کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ مس فاطمہ $4.9 بلین کے ایسٹ اون کرتی ہیں۔ 50,000 سے زائد امپلائیز ان کی مختلف کمپنیز میں کام کرتے ہیں۔ فاطمہ بنت مبارک القطبی۔
شیخ زائد بن سلطان ال نہیان جو یو اے کے پریزیڈنٹ تھے، مس فاطمہ ان کی تیسری بیوی تھیں۔ مس فاطمہ کو مدر آف نیشن بھی کہا جاتا ہے۔ مس فاطمہ نے عورتوں کے حقوق پہ بہت کام کیے ہیں۔ 1976 میں عورتوں کے حقوق کے لیے پہلی وومن آرگنائزیشن ابوظہبی سوسائٹی فار اویکنگ آف وومن بنائی تھی۔ آل اوور دا ورلڈ عورتوں کے فلاحی بہبود کے لیے تحریک چلائی۔ 1990 میں پبلکلی اناؤنس کیا گیا کہ عورتیں فیڈرل نیشنل کونسل آف اماراتی کی ممبر بن سکتی ہیں۔ فیمیلز کے لیے فری ایجوکیشن اور ایجوکیشنل رائٹس کے اوپر کافی کام کیا۔ 2005 سے شیخہ فاطمہ ایوارڈ آف ایکسیلنسی کے نام سے فیمیل ایجوکیشن اور فیمیل سپورٹس میں اچھی پرفارمنس کرنے والی فیمیلز کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ عورتوں کی ہیلتھ، ایجوکیشن اور سپورٹس اکیڈمی بنانے پہ بھی کافی کام کیا۔ ابوظہبی فیمیل سپورٹس اکیڈمی بنائی، فیمیلز کے لیے ایجوکیشنل اسکالرشپس اناؤنس کروائیں۔ 2009 میں یونیفیم، WHO، یونیسیف، UNFPA نے مس فاطمہ کو عورتوں کے حقوق پہ کام کرنے پر مختلف ایوارڈ سے نوازا۔ یونیفیم نے کہا شی از اے چیمپئن آف وومن رائٹس۔ فیمیل ایجوکیشن پر کام کرنے پر یونیسکو نے میری کیوری ایوارڈ سے نوازا۔ تونسین کے پریزیڈنٹ مس فاطمہ کی خدمات کو سہراتے ہوئے انہوں نے گرینڈ کارڈن ایوارڈ سے نوازا۔ 2005 میں عطر کلاس آف نیشنل آرڈر آف میرٹ آف الجیریا ایوارڈ دیا گیا۔ شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز ان لاہور، پاکستان ہر ہائنس کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ سوڈان، کوریا، لندن اور مختلف یونیورسٹی نے اعزازی ڈگریز اور ایوارڈ سے مس فاطمہ بنت مبارک القطبی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو، اور آپ کس یو اے فیمیل سے انسپائریشن حاصل کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اور دوستوں سے شیئر کر دیں۔ میرا نام ہے محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دبئی اسٹوڈیوز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔